السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، ان میں سے کرسچنز کی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں اللہ بنا لیا، کفر کیا، شرک کیا۔ ان کے ٹھکانے کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب آگے اسی کی کنٹینیوٹی میں بات ہو رہی ہے ان کے عقیدہ تثلیث کی، جو انہوں نے 3 خداؤں کا عقیدہ وضع کیا۔ اب اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ تو سورہ المائدہ آیت نمبر 73 الفاظ ہیں: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ اب آگے وہ اشارہ عقیدہ تثلیث کی طرف کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، بلا شبہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ 3 خدا بنائے تو اللہ کے معاملے میں کہا کہ یہ جو 3 خدا ہے ان میں سے تیسرا اللہ ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، ایک اللہ کو اپنا خدا بنایا، تو کہہ یہ رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ تھا ان کا کہنا، اور اس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، ایسا عقیدہ وضع کیا جو کفر پر مبنی ہے۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، حالانکہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے سپریم اتھارٹی، جس کے پاس قانون بنانے، قانون دینے کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ سپریم اتھارٹی، یہ الہ۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو ایک نام اگر دینا ہے تو وہ ہے الہ، جس کے اندر ساری اللہ کی اختیارات، اس کی صفات آ جاتی ہیں۔ تو حالانکہ کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سپریم اتھارٹی نہیں جس کے قانون کی محکومیت اختیار کی جائے۔ اگلے الفاظ ہیں کہ الا الہ واحد، ایک الہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ ایک الہ کون ہے؟ اللہ۔ ایک سپریم اتھارٹی پوری یونیورس میں کون ہے؟ اللہ۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ تو رب العالمین کا ہے، اس نے جتنے بھی جہان ہیں سب میں وہ ایک ہی ہے۔ اگلے الفاظ ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، یہ جو انہوں نے غلط نظریات، مذہبی تصور، مذہبی عقیدہ قائم رکھا ہے، اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو پھر کیا یہ رہا ہے؟ اما یقولون، کس سے باز نہ آئے؟ اس سے جو وہ اللہ کے، اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی سپریم اتھارٹی کے متعلق جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 ہے، ایک نہیں ہے، ایک سپریم اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سپریم اتھارٹی کے متعلق جو بھی ان کا یہ جو عقیدہ تثلیث ہے 3 خداؤں کا، تو اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے، آگے الفاظ ہے کفروا منہم، ان میں سے کفر کیا۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں نے بھی
ان میں سے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بھی کفر کیا، یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ وضع کیا اور اس کو پھر رائج کیا، پھیلایا، تو کہتا ہے کہ ضرور ان کو پہنچے گا کیا؟ آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ شرک سے معاشرے کے اندر انتشار، ڈس انٹیگریشن پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے۔ تو اب چونکہ وہاں پر اگر دیکھیں تو جیسے پاپائیت کا دور تھا، ایون کہ فرانس کے اوپر بھی جو حکمران تھا وہ جو مذہبی ان کے جو پوپ تھے، وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا تھا، اس کے حکم کے خلاف یا اس کی منشا کے خلاف۔ یہاں تک پاپائیت یورپ کے اندر چھائی ہوئی تھی، جس نے یہ مسیحی جنگیں کروائیں اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مذہبی پیشواؤں نے کرایا تھا نا، جس کے اندر بہت سارے لوگ مارے گئے، جنت کی ٹکٹیں بیچی تھی انہوں نے، باقاعدہ پیسے لیتے تھے کہ اتنے پیسے دو گے تو اتنے سال کا تمہارا جو عذاب ہے نا وہ ہم اس کو ختم کرا دیں گے، اور زیادہ پیسے دو گے تو اور زیادہ سالوں کے عذاب ہم آپ سے ختم کروا دیں گے۔ اس طرح انہوں نے باقاعدہ پرنٹ، وہ جو چرچ تھا اس نے ٹکٹیں پرنٹ کر کے لوگوں میں بیچی، اور یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے وہ جنگیں لڑیں، ان میں بہت سارے وہ لوگ مارے بھی گئے۔ اس کے بعد پھر ان کو ہوش آیا کہ یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ ہمیں لوٹ کھسوٹ رہی ہے، ہماری جانوں کی بھی دشمن ہے، صرف اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم سے مال بھی لے رہے ہیں، ہماری جانیں بھی لے رہے ہیں۔ تو پھر یورپ کے اندر تعلیم کی تحریکیں شروع ہوئیں، تحریک احیاء کی تحریکیں شروع ہوئیں، یونیورسٹیز کھلیں، تو بڑے بڑے دانشور آئے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ تو اس سے یورپ جو ہے وہ مذہبی پیشوائیت کے چنگل سے نکل کر ترقی کی راہ پر چل پڑا، علم کی راہ پر چڑھ پڑا۔ تو یونیورسٹیز وہاں پہ اوپن ہوئیں، پھر لوگوں نے یہ مذہب کو یوں کہہ لیں کہ تقریباً خیر بات کہہ دیا۔ اب بھی ان کے ہاں چرچ علیحدہ ہو چکا ہے اور جو سیاست ہے، جو مذہب ہے، وہ علیحدہ ہو چکی ہے۔ تو پہلے جو تھا چرچ، وہ اس کی حکومت تھی، سیاسی حکمرانوں کے اوپر بھی اس کی حکومت تھی، ملک کے ملک ان کے قبضوں میں تھے، ان کے سیاسی اقتدار میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو اب یہ چیز وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عذاب علیم آ رہا ہے۔ تو ہمیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے خوشحال ہیں، وہ اس لیے خوشحال ہیں کہ انہوں نے مذہب پرستی چھوڑ دی، یوں کہہ لیں کہ انہوں نے مذہبی پیشواؤں کو یا ان کی جو پاپائیت تھی ان کو کھڈے لین لگا دیا، چرچ تک محدود کر دیا۔ یہ جتنی بھی میری آخر میں جو میں نے وضاحت کی ہے، اس کا لب لباب یہی ہے کہ چرچ کو انہوں نے محدود کر دیا، اس کے اختیارات کو، پاپائیت کے اختیارات کو۔ تو اس لیے وہ آگے بڑھ گئے۔ عام عوام جو ہے وہ اتنی مذہبی نہیں ہے، ان کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی کوئی اس قدر مذہبی نہیں ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھ گئے، اس دردناک عذاب سے نکل گئے۔ کیونکہ قرآن کریم جو ہے اس کی تعلیم جو ہے وہ انسانوں کے رویوں کے سلجھانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس وقت وہ دردناک عذاب میں تھے تو آج بھی ہوں گے۔ جو قوم جب بھی اصلاح کر لیتی ہے، جتنی اصلاح کر لیتی ہے اتنی عذاب سے دور ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو اپنی اصلاح بالکل نہیں کی، ہم تباہی میں گرے ہوئے ہیں۔ یورپ کے لوگوں نے جتنی اصلاح کی اتنے وہ ترقی میں آگے بڑھ گئے ہیں، ان کا معاشرہ اتنا ہی پرامن ہو گیا، وہاں پر اتنا ہی عدالتی جو نظام ہے وہ بڑا مضبوط ہے، عدل و انصاف جو ہے وہاں پر ہوتا ہے، کسی کو رعایت نہیں ہے کہ وہ جرم کرے اور بچ جائے، وہاں پر نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ وہاں پر اخلاقیات ہے، عدل و انصاف ہے، مساوات ہے۔
اظہار رائے کی آزادی ہے، تو ایک دوسرے کی جان مال کی عزت کا احساس ہے ہم سے زیادہ، کہیں زیادہ، کیونکہ انہوں نے اپنی روش کو بدل لیا، بہتر کر لیا انہوں نے، اس لیے وہ آگے نکل گئے۔ تو جو قوم بھی، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، جو قوم بھی اپنی روش کو بدل لے گی، غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش پر آ جائے گی، تو پھر وہ اتنی ہی عذاب سے دور ہو جائے گی، خوشحالی کے نزدیک ہو جائے گی۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وہ قوم چلتی آ رہی، اب انہیں عقل و شعور سے انہوں نے جب کام لیا، مذہب پرستی کو خیر بات کہہ دیا، ایک نارمل زندگی گزارنی شروع کر دی، سائنس اور وہ جو علوم سائنس ہیں ان کو حاصل کرنے میں لگ گئے، مشاہدات تجربات میں وہ لگ گئے، ڈسکوریز کرنے لگے، تو وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ چیز ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔